لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يضربه غوث الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميدان عرشه اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعة الحسینیہ وعبادة السجادیہ وعاصر الباقریہ ومعاصر الجعفریہ وعلوم الکاظمیہ وحجج رضویہ وجود التقویہ ونقابة النقبیہ وحیبۃ العسکریہ وغیبۃ الالہیہ وقائم المنتظر المہدی اللہم صل علی علی بن موسیٰ الرضا المرتضی والامام التقی النقی وعلى حجتك من تحت الثرى والصديق الشهيد صلاة كثيرة تعمة زاكية متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صلوات انداز عزیزان محترم، بزرگان ملت، ماتمداران سید الشہداء، پرساداران مظلوم کربلا، فرش عزا پر باشکل عزادار بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی دعا ہم اور آپ مل کر ایک عظیم عبادت کر رہے ہیں۔ وہ یہ عبادت وہ ہے جس میں ملائکہ بھی شریک ہیں، انبیاء بھی شریک ہیں۔ ولو ہمیں ان مجلسوں میں فرش عزا میں آنے سے دیر ہو جائے، مگر ملائکہ کی صفیں پے در پے فرش عزا پر تشریف لے آتی ہیں۔ یہ مجلس امام حسین، یہ ابواب رحمت ہے، یہ مدرسہ امام حسین ہے۔ یہاں حقانیت کی بات ہوتی ہے۔ اس فرش عزا پر ذہنوں کو ہموار کیا جاتا ہے۔ اس فرش عزا پر ہر بات حق میں پروئی ہوئی ہوتی ہے، ہر بات حق ہوتی ہے۔ ہم نے عزا خانوں کے دروازوں کو بہا کر دیا ہے، ہم نے اپنے بازوؤں کو بلند کر لیا ہے، ہم نے اپنے دلوں کو کھول لیا ہے۔ جیسے کربلا کل ہر تلاش کر رہی تھی، ویسے ہی آج بھی کربلا والے ہر تلاش کر رہے ہیں۔ کوئی ہو جو ہر بن کے آئے اور فرش عزا کے قریب بیٹھ جائے۔ ہر بننا اتنا آسان نہیں ہے، اس میں لمحوں کی ضرورت ہے،
صدیوں کی ضرورت نہیں ہے، ان میں سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، روزوں کی ضرورت نہیں ہے، ایک طویل وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کتابیں پڑھتا رہے، روایتیں پڑھتا رہے، قرآن کی آیتیں سنتا رہے، پڑھتا رہے، اور پڑھ پڑھ کر جب داڑھی سفید ہو جائے پھر مولانا سے جا کے پوچھے علی حق پہ تھے، یہ عزاداری ہوتی کیا ہے، یہ فرش عزا ہے کیا؟ اسے نہیں کہتے حر بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ انسان ضعیفی کے عالم میں پہنچ جاتا ہے مگر فرش عزا پہ شک کرتا ہے، یہ ماتم کیوں کرتے ہیں، یہ زنجیری ماتم کیوں کرتے ہیں، یہ فرش عزا پہ کیوں بیٹھتے ہیں، یہ مجلسیں کیوں ہوتی ہیں، اتنا تبرک کیوں بڑھتا ہے، اتنا پیسہ کیوں خرچ ہوتا ہے، اتنی سبیلیں کیوں لگتی ہیں، اتنے لمبے جلوس کیوں چلتے ہیں، یہ چاندی کا پنجہ کیوں ہوتا ہے، یہ اتنے زیادہ کپڑوں کا پھریرا کیوں ہوتا ہے، یہ شینشین کیوں بناتے ہیں، یہ فرش عزا کیوں بناتے ہیں، یہ علم کیوں بناتے ہیں؟ پوری زندگی یہی سوچتا رہتا ہے، حر نہیں بن سکتا ہے۔ حر بننے کے لیے صدیوں کی ضرورت نہیں ہے، طویل روایتوں کی ضرورت نہیں ہے، آیتوں کی ضرورت نہیں ہے، ایک لمحہ فکر کر لے حر بن جائے گا۔ حر بننے کے لیے صدیوں کی ضرورت نہیں ہے، ایک لمحہ فکر کر لے حسین کیا ہے، حر بن جائے گا۔ حر نے کوئی صدیاں نہیں لگائی تھیں، سب پڑھے لکھے حضرات نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، تاریخ آپ کے سامنے ہے، میں سامنے کی بات کر رہا ہوں۔ حر نے کوئی صدیاں نہیں لگائی تھیں کہ حسین کے بارے میں کوئی اس نے تواریخ پڑھی ہو، کوئی اس نے روایتیں آیتیں پڑھی ہو، نہیں، صرف ایک لمحہ فکر کیا تھا حسین کیا ہے، یزید کیا ہے۔ ایک لمحہ لگتا ہے حر بننے میں، اور حر بننا اتنا آسان بھی نہیں ہے، ضمیر کو جھنجھوڑنا پڑتا ہے، ضمیر کو جگانا پڑتا ہے۔ رات میں نے ایک جملہ کہا تھا، پھر وہی دوہرا ہوں، اگر ایک لمحے کے لیے انسان کے دل سے حسین نکل جائے تو ایک پل لگتا ہے یزید بننے میں۔ تھوڑا سا ساتھ دے دیجیے گا، مختصر ہے لیکن معتبر ہے۔ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، حوصلے لڑتے ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے۔ حسین نے ایک شمع بجھا کے 72 شمعیں روشن کی تھی۔ یہاں تعداد کا مسئلہ نہیں ہے، مختصر ہے لیکن معتبر ہونا چاہیے۔ آج بھی ہم نے فرش عزا کو کربلا کی شکل میں، کربلا آج بھی حر تلاش کر رہی ہے۔ حر بننا اتنا آسان نہیں ہے، ایک لمحہ فکر کر لو، حر سمجھ میں آ جائے گا۔ پوری زندگی حسین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ انسان پوری زندگی گزارنے کے بعد یہی شک کرتا رہتا ہے، کربلا کیا ہے، فرش عزا کیا ہے، حسین کیا ہے، لیکن نہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ بستر پہ چلا جاتا ہے، بستر علالت پہ چلا جاتا ہے، قریب المرگ ہو جاتا ہے، وینٹیلیٹر پہ آ جاتا ہے۔ جس سانس کو، جس آکسیجن کو حسین کا رب انسان کو فری میں دے رہا ہے، پھر اسی آکسیجن کو خریدنے لگتا ہے، پھر بھی حسین سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ حر بننے کا بہت مشکل ہے، حر بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر انسان ایک لمحہ فکر کر لے حسین کیا ہے، حسین کو سمجھ لے، حسین کو سوچ لے، انسان حر بن جائے گا۔ اور یہ دروازہ ہے وہ، حسین تو چاہتے ہیں کوئی حر بن کے آئے، آج بھی تلاش کر رہے حسین، کوئی تو آئے جو حر جیسا ہو، کوئی تو آئے۔ نوجوان گھبرا جاتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیے ہیں، مجلس میں نہیں جائیں گے، ہم یہ کرتے ہیں، مجلس میں نہیں جائیں گے۔ نہیں، آیا کرو۔ اگر حر یہ سوچ لیتا میں نے حسین کا راستہ روکا تھا، میں حسین کے پاس نہیں جاؤں گا، ہاں ندامت ہونا ضروری ہے، شرمندگی ہونا ضروری ہے، اپنے مولا سے پشیمانی ضروری ہے، ندامت ضروری ہے۔ اگر ندامت نہیں ہوگی تو بخشے کیسے جاؤ گے، حر کیسے بنو گے؟ حر نے دل میں سوچا تھا، ندامت تھی، آنکھوں سے پٹی باندھی، حر کے قریب چلا گیا، حسین کے قریب چلا گیا، حر آنکھوں پہ پٹی باندھ کے حسین نے کہا بھیا عباس دیکھو حر آ رہا ہے، اکبر قریب آؤ دیکھو حر آ رہا ہے۔ جب حر میرے قریب آئے تو پڑھ کے استقبال کرنا۔ حسین نے ایک لمحہ نہیں سوچا، میرا راستہ روکا تھا، لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا تھا، گناہگار ہے نہیں۔ حسین نے گناہگار کو ایک طرف رکھا، انسانیت کو بلند کیا، جتنا مرکز انسانیت کو پائے تکمیل تک حسین کو پہنچا ملا، حسین نے مرکز انسانیت کو پائے تکمیل پر رکھنے کے بعد حر نے سر کو جھکایا تھا، آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ حسین نے کہا حر میں شرمندہ کا امام نہیں ہوں، میں زندہ ضمیروں کا امام۔ میں زندہ
زندہ ضمیروں کا امام ہوں، اور آ گیا حسین کی بارگاہ میں، ایک پل میں، ایک لمحے میں ہر نے اپنی قسمت بدل لی، اور اس کی قسمت بدل گئی۔ حسین نے سینے سے لگایا تو دل میں یہ کبھی فکر نہ کرو، شیخ بہائی بہت بڑے آیت اللہ اور اپنے وقت کے بہت بڑے انجینئر، جنہوں نے مولا امام رضا کے حرم کا نقشہ تیار کیا تھا، مولا امام رضا کے حرم کا نقشہ تیار کیا، شیخ بہائی نے ایک ایسا دروازہ بنایا جس سے کوئی گناہ گار اندر نہیں جا سکتا تھا، انٹر نہیں ہو سکتا تھا، ایسے دروازے کا نقشہ بنایا، اور کہا کہ میں ایک ایسا دروازہ بناؤں گا جس سے کوئی گناہ گار اندر نہیں جا سکے گا۔ شیخ بہائی اپنے بستر پہ گئے، ابھی سوئے تھے کہ امام خواب میں آئے کہ شیخ بہائی یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کوئی گناہ گار آئے، حر کی طرح پھر سے حر بن کے دکھائے۔ حسین آج بھی حر بنا رہے ہیں، تو دل میں پشیمان نہ ہویا کرو، مت سوچا کرو کہ نہیں جائیں گے۔ آپ کے امام کا ایک لقب ہے امام رؤوف۔ اس زمانے میں قافلے آیا کرتے تھے، جب ایک قافلہ آیا اس میں ایک نوجوان تھا، بہت گناہ گار تھا، اس نے کہا کہ میں اس لائق نہیں ہوں، دل میں اپنے سوچا کہ میں امام کی زری کو مس کر سکوں، امام کے پاس جا سکوں۔ وہ ایک تنہائی میں بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد تنہائی میں سوچنے لگا کہ اگر امام کے پاس نہیں جاؤں گا اس لائق نہیں ہے، میرے عمل ایسے نہیں ہیں کہ امام کی زری کو میرے یہ گناہ گار ہاتھ مس کریں۔ تنہائی میں بیٹھا ہوا تھا، تمام قافلے والے امام کی زری پہ زیارت کرنے کے چلے گئے، یہ نوجوان مسافر وہیں پہ بیٹھا رہا۔ اس نے دیکھا ایک وجیح چہرہ، ایک جوان عرب ہے جس نے آ کر اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا اور رکھے کا سارے قافلے والے زیارت کو چلے گئے، تم کیوں نہیں گئے؟ اس نے آنکھوں کو اٹھایا اور آنسو بھری، اشک بھری آنکھوں سے کہا کہ میں بہت زیادہ گنہگار ہوں، میرے گناہ اتنے ہیں، میرے یہ ہاتھ، میری یہ آنکھیں اس لائق نہیں ہیں کہ امام کی زری کو مس کریں، امام کے روضے کی زیارت کریں، میں اس لیے بیٹھ گیا۔ امام نے کہا تو نے نہیں پہچانا، میں تیرا رؤوف امام ہوں، تو میری زیارت کو نہیں گیا، میں تیری زیارت کو آ گیا۔ تو حسین آج بھی حر تلاش کر رہے ہیں، مجلسوں میں آیا کریں تو یہ سوچ کے آیا کریں، آج دنیا بہت مشکل حالات ہیں، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، ہمارا دل وسیع ہونا چاہیے۔ ہم نے دروازوں کو اس لیے کھولا ہے، اگر کوئی آپ کا بھائی اہل سنت والجماعت فرش اعضا پر آتا ہے، حسین کا چاہنے والا ہے، حسین کا ماننے والا ہے، اس میں مسلکوں کی شرط نہیں ہے، صرف انسان دل سے آ جائے، اور جتنا اس دروازے پہ انسان جھکتا چلا جائے گا اتنا بلند ہو جائے گا۔ یہاں آنے کے لیے نہ ڈگریوں کی ضرورت ہے، نہ یونیورسٹیوں کے دروازے کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے، یہاں ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں معرفت۔ اگر معرفت ہے تو انسان جتنا اس دروازے پہ جھکے گا اتنا بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اس دروازے پہ آنا ہے تو صدق دل سے آنا، کینہ باہر رکھ دینا، اگر بھائی سے جھگڑا ہے تو بھول جانا، مومن سے لڑائی ہے تو باہر اتار دینا۔ جتنے بھی انا کے لباس پہنے ہیں، جتنے بھی انا کے لباس زیبتن کیے ہیں، سب کو باہر حسین کی ڈیوڑی کے باہر چھوڑ دینا۔ حسین کے نانا سے نصرانی ملنے آیا کرتے تھے، رسول کو سلام کرتے تھے، زمانے کا رسول جواب نہیں دیتا تھا، سامنے منہ نہیں کیا کرتا تھا، آتے تھے چلے جاتے تھے، کہتے تھے ہم نے بہت تعریفیں سنی ہیں کہ یہ حکیم ہے، یہ رفیق ہے، یہ ایسا اخلاق والا، اخلاق کا پیغمبر ہے، اس کے دروازے پہ جو جاتا ہے اسے بڑھ کے گلے لگا لیا کرتا ہے۔ ہم کئی دن سے آ رہے ہیں، اس نے ہماری طرف نظریں اٹھا کے نہیں دیکھا ہے، اس نے ہم سلام کرتے ہیں جواب نہیں دیتے ہیں۔ جناب سلمان نے کہہ دیا جب تک یہ شاہانہ لباس، یہ سونا، یہ زیورات نہیں اتارو گے زمانے کا رسول تمہیں نہیں دیکھے گا۔ دیکھیے یہاں آنا ہے تو انا کو چھوڑ کے آؤ، گھمنڈ کو چھوڑ کے آؤ، تکبر کو چھوڑ کے آؤ۔ اس دروازے پہ آنا ہے تو پھر حسین کے ماتمدار بن کے آؤ، حسین کے عزادار بن کے آؤ، حسین کے چاہنے والے بن کے آؤ، بالکل سلمان طبیعت عمار طینت بن کے آؤ، بالکل عمار یاسر کی فکر کر کے آؤ، جیسے عمار یاسر کی فکر تھی، جیسے سلمان کا ذہن تھا، بالکل وہ اس ذہن لے کے سادہ مزاجی اپنے اوپر پیدا کر لو۔ جتنی سادہ مزاجی پیدا کر لو گے اتنے ہی بلند ہو جاؤ گے۔ حسین کے دروازے پہ آ جاؤ۔ سلمان سے کسی نے پوچھا کہ زمانہ گزر گیا، صدیاں گزر
گئی ہیں، تم علی کی نوکری کرتے ہو، رسول کے دروازے پہ رہتے ہو، بطول کی ڈوری پہ رہتے ہو، اب تک تم نے اپنے لیے کوئی گھر نہیں بنایا، کوئی خزانہ اکٹھا نہیں کیا ہے، کوئی گھر تعمیر نہیں کیا ہے، کوئی آرام کا آشائش کا کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے۔ سلمان مسکرائے اور مسکرا کے کہا تم نے نہیں سمجھا، مجھے کبھی وقت ہی نہیں ملا، دن گزر جاتا ہے، حسنین کا جھولا جھلانے میں رات گزر جاتی ہے، بطول کی ڈیوڑی صاف کرنے میں سلمان کو کبھی وقت ہی نہیں ہوا، خواہش ہی نہیں ہوئی کہ سلمان کو گھر چاہیے۔ ارے گھر انہیں چاہیے جن کے پاس امام نہ ہو، جن کے پاس حسین نہ ہو، جن کے پاس بطول نہ ہو۔ یہ دروازہ وہ ہے جہاں کیمیا، علم کیمیا جاننے والی فضا اپنی جوتیوں کو تخت پہ رکھ کے آ جایا کرتی ہے۔ کسی نے پوچھا فضا بطول کے دروازے پہ جانا تھا، چلی جاتی، یہ تخت پہ اپنی جوتیاں کیوں رکھی؟ فضا نے کہا میں زمانے کو بتانا چاہتی ہوں اس دنیا کی حیثیت، اس حکومت کی حیثیت فضا کی جوتیوں سے کم ہے۔ جملہ آنے والا ہے، اس حکومت کی حیثیت فضا کی جوتیوں سے کم ہے۔ تو دنیا والوں ابھی فضا کے ذہن کو نہیں سمجھ پائے، ابھی فضا کے مرتبے کو نہیں سمجھ پائے۔ علی کو بعد میں سوچنا، پہلے فضا کو سمجھو۔ تم باتیں کرتے ہو علی کو خلافت کی پرواہ تھی، علی کو خلافت کی پرواہ تھی۔ ارے وہ علی خلافت کی پرواہ کیا کرے گا جس کے گھر کی کنیز خلافت کے تخت پہ اپنی جوتیاں چھوڑا ہے، وہ علی خلافت کا کیا کرے گا؟ جس کے گھر کی کنیز پہ اپنی جوتیوں کو تخت پہ رکھ کے چھوڑا ہے۔ جملہ آ گیا، قسم خدا کی اگر دلوں میں اتر گیا تو دعائیں ضرور دیجیے گا۔ جس کے گھر کی کنیز پہ اپنی جوتیوں کو تخت پہ چھوڑ کے آ جائے، اسے حکومت کی کیا ضرورت ہے؟ مولا جا رہے ہیں، ہمارے یاسر ساتھ میں ہے، ایک کتا مرا ہوا پڑا ہے۔ مولا مسکرائے، مسکرا کے کہا مار، یہ دیکھ رہے ہو؟ کہا مولا یہ کتا ہے۔ مولا نے کہا قسم خدا کی اس دنیا کی حیثیت علی کی نظروں میں اس کتے سے بھی کم ہے۔ اس دنیا کی حیثیت علی کی نظروں میں، تو اس دروازے پہ آؤ، بالکل مطمئن ہو کے بیٹھ جاؤ، دل میں شک و شبہ نہ رکھو علی کیا ہے، حسین کیا ہے، بالکل نہیں۔ شک کرنا تو شیعت کے اندر ہے ہی نہیں، شک نہ کرو۔ شک کرنے والے ڈوب جایا کرتے ہیں، وہ کشتیاں منزلوں پہ نہیں پہنچتی ہیں جن کے راہزن شک کیا کرتے ہیں۔ حسین کی کشتی میں سوار ہو تو پھر سوچو کہ جامع کوثر ضرور ملے گا، پل صراط ضرور پار ہوگے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا موضوع معرفت حق ہے۔ کیا؟ معرفت حق، معرفت امام زمانہ، اللہ شناسی، بہت سے موضوع، لیکن جتنا بھی کم علمی کی بنا پہ اور بہت کم مطالعے کی بنا پہ جتنا مجھ حقیر سے ادا ہوگا، بلکہ یہ کہہ دوں جتنا وہاں سے حاصل ہوگا اتنا میں آپ تک ارسال کر دوں گا۔ پہلا فقیر میں ہوں در اہل بیت کا، اور جو مجھ تک آئے گا میں آپ کا خادم ہونے کی حیثیت سے آپ تک ارسال کرتا جاؤں گا۔ میں نے وہی آیت اسی طریقے سے بالکل سادہ سی آیت لی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ سورہ بنی اسرائیل کی 81 نمبر کی آیت ہے۔ ارشاد رب العزت ہے جاء الحق کو، حق آیا اور باطل گیا۔ ماشاءاللہ شبو بھائی خدا سلامت رکھے، ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ کون کہتا ہے ان مجلسوں سے کچھ نہیں ملتا ہے؟ اگر دامن وسیع ہے تو بہت کچھ ملتا ہے۔ حق آیا اور باطل گیا، اور بے شک باطل کو تو جانا ہی تھا۔ باطل کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ حق کے سامنے اپنے قدم جما سکے، باطل کی یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ حق کا سامنا کر سکے۔ اس کی تفسیر میں سنی شیعہ تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت جب امیر کائنات
نبی بحرت کے شانوں پر دوش پہ سوار ہوئے اور خانہ کعبہ سے بتوں کو گرایا، اور رسول نے امیر کائنات سے پوچھا میری جان علی، اس وقت تم نبوت کے دوش پہ کھڑے ہو کے کیسا محسوس کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ امامت نے ولایتی لبوں کو ہلایا اور مسکرا کے کہا یا نبی اللہ، اگر ہاتھ بڑھاؤں تو عرش سے تارے توڑ لوں۔ یا نبی اللہ، اگر ہاتھ بڑھاؤں تو عرش کے دامن سے تارے نوچ لوں۔ اس بلندی پہ اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں۔ علی کا مقدر ہے، نبوت کے شانوں پہ کھڑے ہیں، میں کہوں گا علی یہ نبی وہ ہے جو معراج پہ گیا تھا، اور جس کی معراج کیا تھی؟ یہ نبی عرش پہ معراج کر رہا ہے۔ علی کہاں معراج کر رہے ہیں؟ عرش سے بھی آگے ہیں۔ علی نبی کے دوش پہ معراج کر رہے ہیں، نبی کے کانوں پہ معراج کر رہے ہیں۔ کہا یا میری جان علی کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کہ ایسا محسوس کر رہا ہوں یہ شاید اہل بیت کا گھرانہ ہے اور اہل بیت کا مقدر ہے۔ نبی کا دوش بنا ہی علی اور اولاد علی کے لیے ہے۔ کبھی باپ دوش پہ سوار ہو جاتا ہے، کبھی عید کے دن بچے بیٹھ جایا کرتے ہیں، کبھی عید کے دن بچے بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ یہ نبی کا دوش بنا ہی اس لیے ہے۔ کہا آپ میری جان علی کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ کہا نبی اللہ، اگر ہاتھ بڑھاؤں تو عرش سے تارے توڑ لوں۔ اور مولا کائنات نے بتوں کو خانہ کعبہ سے گرا دیا، خدا کے گھر کو صاف کر دیا، خدا کے گھر کو بت پرستی سے بچا لیا، احسان کر دیا امت مسلمہ پہ علی نے تاکہ وہ ایک اللہ کا کلمہ پڑھ سکے۔ وہاں سے تمام بتوں کو ہٹا دیا۔ پہلی تفسیر یہ۔ دوسری تفسیر یہ ہے، لکھی گئی ہے کہ جب امام زمانہ، صلوات پڑھ دیجیے، امام زمانہ ظہور کریں گے تو ان کے شانوں پہ، ان کے دوش پہ یہ آیت لکھی ہوگی۔ دو تفسیریں ملتی ہیں۔ قل جاء الحق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، بے شک حق آیا، اے میرے نبی کہہ دو حق آیا اور باطل گیا، اور باطل کو تو جانا ہی تھا۔ ذالک بان اللہ هو الحق، اور اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ سراپا حق ہے۔ ان الرسول حق، اور رسول کیا ہے؟ رسول بھی حق ہے، رسول بھی حق ہے اور خدا بھی حق ہے، دونوں حق ہیں۔ پہلے کیا؟ لا الہ الا اللہ حق، محمد رسول اللہ حق۔ کیا کہا؟ اللہ بھی حق ہے، ان الرسول، اور اس کا رسول بھی کیا ہے؟ حق ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اور نبی پہ جو کتاب نازل کی گئی وہ بھی حق ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ نشور بھی حق ہے، صراط بھی حق ہے، میزان بھی حق ہے، قیامت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، موت بھی حق ہے، حیات بھی حق ہے، تطائر الکتبہ بھی حق ہے، سب کچھ حق ہے۔ سب سے پہلے موت حق، زندہ کرنا حق، دنیا میں جتنی چیزیں آئی ہیں سب کچھ حق ہے، جو جو ہماری نظروں کے سامنے ہے سب حق ہے۔ اللہ نے جسے بنایا ہے حق۔ اللہ نے پہلا امام کیا بنایا؟ حق بنایا؟ نہیں، پہلا امام حق نہیں بنایا۔ العلی و مال حق و علی و مال حق، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ العلی حق و علی و مال حق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اور نبی نے آگے بڑھ کے کہا، عمار یاسر سے فرمایا یاسر ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہو، علی ایک طرف جا رہے ہو تو ساری دنیا کو چھوڑ دینا، علی کے راستے پہ چلے جانا۔ عمار یاسر نے پوچھا کیوں نبی اللہ؟ کہا جدھر ساری دنیا جائے وہ باطل ہے، جدھر علی جائے وہ حق ہے۔ موت بھی حق، جنت بھی حق، رب بھی حق، رسول بھی حق، اور جو کتاب نزل علیک الکتاب بالحق کے، اور جو کتاب اس نے اپنے رسول پہ نازل کی وہ بھی حق ہے۔ بات جتنی بھی ہوگی وہ حق پہ ہوگی، لیکن آج چونکہ پہلی مجلس ہے اور مجھے زیادہ دیر نہیں بولنا ہے، لیکن معرفت حق میرا موضوع رہے گا۔ یہاں پہ معرفت حق، یہ حق کیا ہے اور حق کی پیروی کیا ہے، اور حق کیسے کسے ہے، اور حق کو پہچانا کیسے ہے، اور کس کس نے حق کو پہچانوایا ہے، اور حق کو پہچاننے کا ذریعہ کیا ہے، حق کو
پہچانے کا راستہ کیا ہے؟ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، حق کو پہچاننے کے 14 ذریعے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے، یہی وسیلہ ہے، انہی کے دروازے سے حق سمجھ کے آئے گا۔ ان کے دروازے سے اگر کہیں بھی جاؤ گے تو بھٹکتے رہ جاؤ گے، حق سمجھ میں نہیں آئے گا۔ شبو بھائی 14 کے علاوہ کوئی بھی دروازہ ایسا نہیں ہے جو حق سمجھوا دے، حق پہچنوا دے، کیونکہ حق کی نگاہوں سے سمجھ میں آئے گا۔ بہت سادہ سی مثال ہے، آپ نے سنی ہوگی، ایک روشنی کو دیکھنے کے لیے دوسری روشنی کی ضرورت بہت ضروری ہے۔ میری آنکھ کیا ہے؟ نور ہے۔ یہ نور جب تک محتاج ہے، جب تک یہ لائٹ نہ ہو، اگر یہ لائٹ بند کر دیں تو یہ نور کام نہیں کرے گا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا تاریک ہو جائے گا، نہ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں نہ میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں۔ شاید مجھے آپ تھوڑا نظر آ جائیں، میں آپ کو نظر نہیں آؤں گا کیونکہ میرا سراپا لباس کالا ہے۔ آپ مجھے نظر بھی آ سکتے ہیں، لیکن یہ نور محتاج ہے روشنی کا۔ جب تک کوئی دوسری روشنی نہیں ہوگی نور سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایک نور کو سمجھنے کے لیے دوسرا نور ضروری ہے۔ رسول بھی حق، کتاب بھی حق، علی بھی حق، 14 کے 14 حق۔ اگر اس حق کو سمجھنا ہے ان حق کا سہارا لینا پڑے گا۔ اگر اس حق کو سمجھنا ہے تو ان حق کا سہارا لینا پڑے گا۔ اسے سمجھنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو پہچنوانے کے لیے ان نور کو پیدا کیا، اور نور کو پیدا کرنے کے بعد ان کی خلقت کے صدقے میں اس کائنات کو بنایا، سجایا، سنوارا۔ یہ پہاڑ کی میکھے گاڑی تاکہ تھر تھراتی ہوئی زمین لرزنا چھوڑ دے، اس نے جھرنوں کو روا دوا کیا، سمندروں کو موجیں عطا کی، اس نے پھولوں کو خوشبو عطا کی، کلیوں کو چٹکنا سکھایا، اس نے پتوں کو سبزہ عطا کیا، اس نے گیتی پہ سبزے بچھا دیے، اس نے دنیا کو سنوار دیا، آسمان میں ستارے قندیلیں ٹانگ دی، اس نے سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، زمین کو بنایا، آبشارے بنائے، کوہشار بنائے، سب کچھ بنانے کے بعد انسانوں کو بنا دیا۔ یہ دنیا سجا دی، سوار دی۔ کتنا رفیق ہے وہ اللہ، کتنا محبوب رکھتا ہے اپنے محمد کو، جس کے وسیلے سے، جس کے صدقے میں ساری کائنات کو بنا دیا اور سجا دیا اور سنوار دیا۔ لیکن شکوہ یہ ہے آج تک یہ دنیا اس حق کو نہ سمجھ سکی، وہ رب کیا ہے، وہ پالنے والا کیا ہے، وہ علی الاعلیٰ کیا ہے، وہ اللہ کا خدا کیا ہے، وہ اللہ جسے علی جیسی ذات سجدہ کرتی ہے، جسے محمد جیسا سجدے میں جاتا ہے، جس کے لیے حسین نے تیروں میں تلواروں میں سجدہ کیا، جس کے لیے حسن نے اپنی زندگی گزار لی، جس کا سجدے کرتے کرتے کوئی سید الساجدین بن گیا، جسم کے علم کو روا دوا کرتے کرتے کوئی باقر العلوم بن گیا، اس اللہ کو دنیا نہ سمجھ سکی۔ وہ اللہ کیا ہے، وہ خدا کیا ہے، وہ معرفت حق کیا ہے، اس کی معرفت کیا ہونا چاہیے۔ مولا فرماتے دنیا والوں جب بھی پریشانی میں ہوا کرو ادھر ادھر نہ بھٹکا کرو، دنیا کے سلاطینوں کے پاس نہ جایا کرو، دنیا کے دروازوں پہ نہ جایا کرو، اس رب کو یاد کرو جو رات کی تاریکی میں درختوں پہ سوئے ہوئے پرندوں کو گرنے نہیں دیتا ہے، جو رب سلاتا تو ہے لیکن جگاتا تو بھوکا ہے، لیکن کبھی بھوکا نہیں سلاتا ہے۔ اس رب کو یاد کیا کرو، دنیا کو مت دیکھا کرو، دنیا کے دروازوں پہ مت جایا کرو، اس رب کو چھوڑ کے یہاں وہاں ہاتھ نہ پھیلایا کرو، قرضے نہ مانگا کرو، ذلیل نہ ہوا کرو۔ جب پریشان ہو جایا کرو، جب پریشان ہو جایا کرو، ساری دنیا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، سارے حاکم سو جایا کرتے ہیں، سارے بانٹنے والے، سارے ذلیل کرنے والے اپنے اپنے دروازوں کے تالے لگانے کے بعد اپنے دروازوں کو کھڑا کر دیتے ہیں اور اپنے اپنے محلوں میں بستر استراحت پر، مخملی بستروں پر سو جایا کرتے ہیں۔ اس وقت کوئی ذات ہے جو کہتی ہے کہ مجھ سے طلب کرو، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو، مجھ سے طلب کرو، تو دنیا کے دروازوں پہ نہ مانگا کرو۔ علی فرماتے ہیں دنیا سے طلب نہ کرو، اس اللہ سے طلب کرو جو کسی کو بے آس نہیں چھوڑتا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ ہر سبب سے پہلے سبب پیدا کر دیتا ہے، وہ ہر
सबब से पहले सबब पैदा कर देता है। इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा सा काम अगर बंद हो जाया करता है, ज़रा सी परेशानी आ जाती है, हम मुस्तरिब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बेकल हो जाते हैं, बेचैनी बढ़ते रहती है, बेचैनी का ये आलम हो जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन में चले जाया करते हैं, डॉक्टरों के पास सलाह लिया करते हैं, दवाइयाँ लिया करते हैं। यही तुम्हारे रब को पसंद नहीं है जो तुम उस रब को छोड़ के इधर उधर जाते हो, इधर उधर दरवाज़ों पे भटकते हो। कभी रात की तारीकी में तन्हाई में बैठ के जिससे वो अली कहता है, ऐ मेरे खुदा मेरे इन गुनाहों को माफ़ कर दे जिनकी वजह से मेरी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। वो अली जो अपने दरवाजे से दुनिया को खैरात बांटता है, वो दुआए कुमैल में फरमा रहा है, मेरे अल्लाह मेरे उन गुनाहों को माफ़ कर दे जिनकी वजह से मेरी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। वो अल्लाह किसके लिए कर रहा है? वो अली किसके लिए कह रहा है? अरे मेरे चाहने वालों तुम्हारे लिए, आज़ादारों तुम्हारे लिए। इसलिए अली को पसंद नहीं है कि अल्लाह का बंदा किसी गैर के दरवाजे पे जाए। अल्लाह वाले हो तो अल्लाह वाले रहो, अल्लाह के बन के रहो, उसकी इबादत करते हो, उससे ही मदद मांगो। उसकी इबादत करते हो, उससे ही मदद मांगो। बहुत से बात आ गई है तो मैं कहता चलूँ, हमारे यहाँ आज ये आलम है, इतना मुश्किल वक्त है, थोड़ी सी परेशानी आ जाए, थोड़ा सा मुश्किल वक्त आ जाए, घर में रिस्क की तंगी होने लगती है, वज़ाइफ भूल जाते हैं कोई खुदा है, कारोबार में मुश्किलात, भूल जाते हैं कोई रब है, भूल जाते हैं कोई पालने वाला है, भूल जाते हैं जिसने यूसुफ़ को गुनाहों से बचाया, जिसने यूसुफ़ को मासूम रखा, जिसने यूसुफ़ को नबी बनाया। तुम्हारा और यूसुफ़ का खुदा एक है, तुम्हारा और मूसा का खुदा एक है, तुम्हारा और ईसा का खुदा एक है। ज़ुलेखा ताक़ुब करती रही लेकिन दामाने यूसुफ़ पे दाग ना लगा सकी, उसको बचाने वाला अल्लाह था। तो कभी तन्हाई में बैठा करो तो सोच लिया करो, जो अल्लाह यूसुफ़ को बचा सकता है तुम्हें नहीं बचा सकता। अल्लाह खुद कह रहा है, मेरे बंदो मैं तुम्हें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। 70 माओं से ज़्यादा। बच्चा एक मर्तबा गिरता है, माँ तड़प जाती है, माँ बिलक जाती है। एक माँ की मोहब्बत का आलम ये है, अगर पूरी रात बच्चा रोता रहे, माँ पूरी रात जागती है। और जो अल्लाह तुम्हें 70 माओं से ज़्यादा चाहता है, फिर उसकी मोहब्बत का आलम क्या होगा। ये जो परेशानी आती हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे गुनाहों का इजरा है, कहीं ना कहीं हमारी ख़ुद की मुश्किलात हैं। और जो मैं बात कहने जा रहा था वो बात ये है, थोड़ी सी परेशानी आती है, बेटा अगर काम नहीं करता है, बेटा अगर घूमने लगता है, थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। अगर कारोबार रिस्क में परेशानी होने लगती है, पूरा घर परेशान। और हद हो गई, अब तो हमारे कौम की माएँ बहनें बड़ी जुर्रत के साथ ये जुमला पढ़ने लगा हूँ, अगर किसी को बुरा लगे, तल्ख लगे, तो मेरे लफ्ज़ों को अपना बेटा अपना भाई समझ के भूल जाइएगा, दरकिनार कर दीजिएगा। हमारी कौम में बहुत बड़ी बदबख्ती आ गई। मार्फत हक़, अक़ीदे वहदत, अपने रब पे सबसे बड़ा अक़ीदा रखो। सबसे बड़ी बदबख्ती ये है कि जब भी परेशानी आती है, हमारे यहाँ की माएँ और बहनें बड़ी तवज्जो क्या करती हैं, गंडा तावीज़ करने वाले, झाड़ फूंक करने वाले के पास चली जाती हैं। 2 टके का मुल्ला मौलवी उन्हें एक नक्श बना के दे देता है, काफ़ी पैसे ऐंठ लेता है, ये नक्श 1000 का है, ये 2000 का है, और ले जाके दे देता है, इसे शौहर को पिला देना, उसे बेटे को खिला देना, ये सफ़ेद बर्फ़ी ले लीजिए, ये शीरीनी ले लीजिए, इसे बेटे को खिला देना। और मेरे कौम की माओ बहनों जो खुद अपना पेट पालने के लिए अल्लाह की आयतों का सहारा ले रहा है, वो तुम्हें क्या दे सकता है। जो अपना पेट पालने के लिए अल्लाह की आयतों का सहारा ले रहा है, वो तुम्हें क्या दे सकता है। खुदारा अपने अक़ीदे को मुस्तहकम रखें, अल्लाह को पहचाने वो ज़ात क्या है। वो ज़ात क्या है जिसे 14 सजदा करते हैं, वो ज़ात क्या है जिसे नूरे अली सजदा करता है, वो ज़ात क्या है जिसकी तस्बीह फातिमा करती है। उस ज़ात को समझे। अगर कभी परेशानी आए तो जो भी मासूमीन ने बताया है उन आयतों को देखें, जो तरीक़ा मासूमीन का है। कोई नहीं दुनिया में
14 سے زیادہ عطا کرنے والا، کوئی نہیں دنیا میں 14 سے زیادہ دینے والا۔ تم میں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو بہت پریشان ہو اور اپنا خدا تبدیل کر دے۔ نہیں، قارون بننا چاہتے ہو، شداد بننا چاہتے ہو، فرعون بننا چاہتے ہو، زیادہ دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا کائنات کا فرمان آ گیا، ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ مولا فرماتے ہیں کہ دنیا محنت میں روزی تلاش کرتی ہے، اللہ نے سخاوت میں روزی رکھی ہے۔ کیا؟ دنیا محنت میں روزی تلاش کرتی ہے، اللہ نے سخاوت میں رکھی ہے۔ جب تھوڑی دولت آنے لگے تو تجوریاں مت سجایا کرو، بینکوں میں مت بھرا کرو، بڑی بڑی مرسڈیز مت لیا کرو، اپنے گھر کے ہر کمرے میں اے سی مت لگوایا کرو، ورنہ جو تم سے نیچے طبقے والے غریب ہیں ان میں بانٹنا شروع کر دو، نہ دولت ختم ہوگی نہ نسل ختم ہوگی، بڑھتی چلی جائے گی۔ جمع کرنا قارون کی صفت ہے، لٹانا حسین کی صفت ہے۔ حسینی ہو، حسینی بن کے رہو، قارونی اور شدادی نہ بنو۔ اگر اللہ عطا کر رہا ہے تو دسترخوان کو وسیع کر دو۔ آج جو سادات کا نام باقی ہے، آج جو سادات دنیا میں عزت دار مانے جاتے ہیں، کبھی سوچا اس کا فلسفہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے سادات حضرات یہاں بیٹھے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پرانے سادات ہوا کرتے تھے، ایک مہمان خانہ، بیٹھک، چبوترا، ایک کرسی پڑی رہتی تھی، کوئی بھی مسافر آنے والا، گاؤں کے جو چھوٹے لوگ ہوا کرتے تھے ان سے نیچے وہ آیا کرتے تھے، بیٹھ جایا کرتے تھے۔ گھر میں سے کبھی دہی کا شربت آ رہا ہے، کبھی ستو کا شربت آ رہا ہے، کبھی کھانے کے لیے کچھ آ رہا ہے، وہ کھلانا جانتے تھے۔ لوگ بیٹھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے، باتیں بتایا کرتے تھے۔ وہ اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے سجایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے، ذکر علی ہوا کرتا تھا تو دنیا میں سخاوت کا رواج عام ہونے لگا۔ سب کو پتا چل گیا، جیسے کل علی نے حاتم کے مقابلے میں ایک سائل کو دنیا میں بتا دیا تھا کہ حاتم جو تھا وہ سخی نہیں تھا بلکہ علی سخی تھا، کیونکہ در در بھٹکانا حاتم پرست لوگوں کا کام ہے، ایک دروازے سے دینا علی پرست لوگوں کا کام ہے۔ تو جو پرانے رجواڑے ہوا کرتے تھے، جو پرانے سادات ہوا کرتے تھے، وہ بانٹنا جانتے تھے، لٹانا جانتے تھے، وہ یوں اپنا ہاتھ رکھتے تھے، کبھی یوں نہیں کرتے تھے۔ تو آج تک نسلیں بھی باقی ہیں، تذکرہ بھی باقی ہے۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ ادھر پیسہ آیا، بیٹا چھپا دے، چاچا کو نہ پتہ چل جائے، ماموں کو نہ پتہ چل جائے، کہیں ادھار مانگنے لگے۔ اور تمہاری فکروں کو کیا ہو گیا ہے؟ جب تک لٹاتے رہو گے بڑے ہوتے رہو گے، جس دن لٹانا چھوڑ دو گے غریب ہو جاؤ گے۔ جس دن لٹانا چھوڑ دو گے، بات آپ کو لگتا ہوگا ہوائی پھیر ہے، ممبر سے وہ بات بیکار ہے جس میں دلیل نہ ہو، وہ دعوائی بیکار ہے جس کی دلیل نہ ہو، اور بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کرنا چاہیے۔ جناب موسیٰ کے دور میں دو ایسے شخص، ایک شوہر ایک بیوی، بہت جاگ کے سنیے گا، بات سے بات نکلتی ہے۔ دو، ایک شوہر ایک بیوی، کوئی اولاد نہیں تھی۔ جناب موسیٰ پہ اللہ کی وحی ہوئی، کلیم اللہ تھے، اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ جناب موسیٰ پہ اللہ کی وحی ہوئی کہ موسیٰ ان لوگوں سے جا کے پوچھو کہ تمہاری آدھی زندگی آرام میں گزرے گی، آدھی زندگی غریبی میں گزرے گی، یعنی لفظوں کو پلٹ کے کہہ دوں کہ آدھی زندگی مالداری میں اور آدھی زندگی غریبی میں گزرے گی۔ جناب موسیٰ گئے اور جانے کے بعد کہا کہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ تمہاری آدھی زندگی غریبی میں، آدھی مالداری میں۔ اب یہ بات آپ طے کریں گے کہ پہلی زندگی جو ہے شروعاتی زندگی میں مالداری لینا ہے یا جو بعد کی زندگی ہے اس میں مالداری لینا ہے۔
پہلے اگر غریبی میں گزارو گے تو بعد میں مالداری، اگر بعد میں مالداری تو پہلے غریبی۔ انہوں نے کہا ہمیں 3 دن کا وقت چاہیے۔ جناب موسیٰ چلے گئے۔ اب 2 رکنی مشورہ ہوا شوہر اور بیوی میں، پھر جملہ آ گیا ہے، وہ گھر کبھی لڑائیوں کی زد میں نہیں آتے جس میں میاں بیوی بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں، وہ گھر ہمیشہ لڑائیوں کی زد میں رہتے ہیں۔ بیوی کچھ کرتی ہے، شوہر کچھ کرتا ہے، ہمیشہ مشورہ کیا کرو۔ یہ نہ سوچا کرو کہ بیوی تو ہمارے پیر کی جوتی ہے، نہیں، اللہ نے جتنے لفظ رکھے ہیں تمہارا ہمسر بنایا ہے، جیون ساتھی، لائف پارٹنر، جتنے بھی لفظ ہیں سب برابری کے ہیں۔ کبھی نیچی نگاہ سے نہ دیکھیں، مشورہ کیا کریں، مشاور بنائیں۔ کہم 3 دن کا ٹائم، دونوں میاں بیویوں نے مشورہ کیا۔ مشورہ ہو گیا، جناب موسیٰ کا کیا طے پایا؟ کب بعد کی زندگی کس نے دیکھی ہے؟ ہمیں پہلے کی زندگی میں دولت چاہیے۔ جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، دولت آ گئی، بات ذہن میں رکھیے گا، گھر وہی آباد رہتے ہیں جو لٹانا جانتے ہیں، قومیں وہی آباد رہتی ہیں جو لٹانا جانتی ہیں، نسلیں وہی پروان چڑھتی ہیں جو لٹانا جانتی ہیں۔ لوٹنے والے کل بھی ذلیل تھے، آج بھی ذلیل ہے اور قیامت تک ذلیل رہیں گے، کیونکہ میرے مولا نے فرمایا ہے وہ گھر تباہ و برباد ہو کے رہے گا جس گھر میں ایک بھی پتھر، ایک بھی اینٹ چوری کا لگا ہوا ہے، وہ گھر زندگی میں کبھی آباد نہیں ہو سکتا۔ میں نے مولا کا فرمان پڑھ دیا، اللہ جانے کس کی سمجھ میں آیا۔ مولا فرماتے وہ گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتا جس گھر میں ایک بھی اینٹ چوری کی لگی ہوئی ہے، وہ گھر تباہ و برباد ہو کے رہے گا۔ مشورہ ہوا کہ پہلی جو ہماری زندگی ہے اس میں ہمیں کیا چاہیے؟ دولت چاہیے۔ دولت آ گئی، اناج کی بوریاں اترنے لگی، بوریاں کی بوریاں آنے لگیں، پیسے آنے لگے، غلہ آنے لگا۔ انہوں نے سوچا ہم دو پیٹ ہم کتنا کھا سکتے ہیں، ایسا کرتے اگر رکھیں گے یہ سڑ جائے گا، گل جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ایسا کرتے ہیں لٹانا شروع کرتے ہیں، لٹانا شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے اعلان کر دیا جسے بھی غلہ چاہیے ہمارے دروازے پہ آئے، جسے بھی کپڑا چاہیے ہمارے دروازے پہ آئے۔ لوگ آتے رہے، یہ بانٹتے رہے، لوگ آتے رہے، یہ بانٹتے رہے، وہ بھی عطا کرتا رہا، یہ بھی عطا کرتے رہے۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، وہ بھی عطا کرتا رہا، یہ بھی عطا کرتے رہے، وہ بھی عطا کرتا رہا، یہ بھی عطا کرتے رہے، آتا رہا، بانٹتے گئے، آتا رہا، بانٹتے رہے۔ سال 20، 10، 30، 40، 50، 70 سال گزر گئے۔ ایک دن تنہائی میں بیٹھے دونوں میاں بیوی پھر مشورہ کرنے لگے، آدھی زندگی تو گزر گئی، کہیں ایسا تو نہیں موسیٰ کا اللہ بھول گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں موسیٰ کا اللہ بھول گیا کہ ہمیں آدھی زندگی ہی مالداری دینا تھی، یہ آدھی زندگی تو گزر گئی۔ فکر کرنے لگے، کچھ نہ ہوا، موسیٰ کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہتے ہیں موسیٰ سے کہ ہماری آدھی زندگی گزر گئی، ہمارے پاس غریبی تو آئی نہیں، موسیٰ کیا ہوا؟ تمہارا اللہ کہیں بھول تو نہیں گیا؟ ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے فرمایا، جناب موسیٰ کہتے ہیں جو کہ تمہاری آدھی زندگی غربت کی تھی، آدھی مالداری کی تھی، لیکن جو تمہاری زندگی مالداری کی تھی اس میں تم نے لٹانا شروع کر دیا، بانٹنا شروع کر دیا، جس کی برکت سے، سخاوت کی برکت سے تمہاری آدھی زندگی بھی مالداری میں گزرے گی، آدھی زندگی بھی مالداری میں، جو گزر گئی ہے وہ بھی، جو آنے والی ہے وہ بھی۔ اب مولا کا فرمان یاد رکھیے گا، مولا فرماتے ہیں لوگ محنت میں روزی تلاش کرتے ہیں، اللہ نے سخاوت میں رکھی ہے، تو پھر بات یہاں پہ 2 طریقوں سے خالی نہیں ہے۔ لوٹنے والے کنگال ہو جایا کرتے ہیں، لٹانے والے خوشحال۔ لوٹنے والے، تمہارا اور موسیٰ کا اللہ ایک ہے، تمہارا اور یوسف کا خدا ایک ہے۔ کبھی دل میں تنگی نہ کرو، پریشان ہو گئے ہو، نوجوانوں کی نوکریاں چھوٹ جاتی ہیں، کچھ دن کام نہیں ملتا ہے، ڈپریشن میں آ جاتے ہیں۔ ایک ایک بندے کی توجہ، اب تک نہ میں نے داد مانگی، نہ مجھے نعرے چاہیے، نہ مجھے آپ سے صرف دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ اس جملے پہ شاید آج کی مجلس کا سب سے بہترین جملہ ہو، اور خاص طور سے نوجوانوں سے میرا خطاب، ہم عمر لوگوں سے میرا خطاب ہے،
آج کا میری نظر میں سب سے بہترین تحفہ، اگر تھوڑی سی پریشانی، کچھ دن نوکری نہ لگے، نوجوان مضطرب پریشان ہو جایا کرتے ہیں، رات بھر کوئی پب جی کھیلتا ہے، کوئی لوڈو کھیلتا ہے، کوئی موبائل میں وقت بتا رہا ہے۔ خدا را اس کبھی پب جی اور لوڈو سے باہر نکل کے دیکھو، ایک دنیا ہے، تمہارا رب تمہیں یاد کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے رات کی تاریکی میں مجھے یاد کرو۔ موبائل کو اپنا دوست نہ بناؤ، بلکہ فرامین اہل بیت کو پڑھو، اس اللہ سے مدد مانگو۔ موبائل چلاتے چلاتے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کام نہیں ہے، باہر گئے پھر اندر، پھر باہر، پھر اندر، بوڑھے ماں باپ پریشان، اللہ جانے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے، میرے بیٹے کی پریشانی کیا ہے، بیٹے کی جوانی کیوں برباد ہو رہی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بیٹا اتنا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اتنا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، باہر گیا، جانے کے بعد اب اسے کوئی دوست نہیں مل رہا ہے جو اسے خوشحال کرے، جو اس کی پریشانی کو دور کرے۔ اور دیکھیے اسے کہتے ہیں میں نے ایک تحفے کا وعدہ کیا تھا، مولا نے مجھ پہ الہام کیا، میں 2 تحفے دے رہا ہوں۔ آج کی مجلس کے 2 حسین تحفے، دونوں مولا کائنات کے فرمان ہیں اور بہت حسین فرمان ہیں۔ دیکھیے میں اس مجلس میں ابھی خاموشی بھی توڑ سکتا ہوں، جن لوگوں نے مجھے سنا ہے وہ جانتے ہیں، ابھی میں خندق، خیبر اور جو کہیں میں ابھی شروع کر سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری تقریر جس نہج پہ ہے اسی نہج پہ رہے، میرا موضوع جو ہے وہیں پہ رہے، تاکہ میں کچھ عطا کر سکوں، کچھ دے سکوں۔ کیا بچہ پریشان ہے؟ دیکھیے 2 تحفے ہیں۔ پہلا تحفہ، بڑی توجہ، مولا کائنات کا فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں اپنے بچوں کو، بڑی توجہ، اپنے بچوں کو اپنا دوست بنا لو اس سے پہلے کہ تمہارا دشمن انہیں اپنا دوست بنائے۔ اللہ اکبر، کتنا سکون، کتنی خاموشی۔ اپنے بچوں کو، مولا فرماتے ہیں اپنے بچوں کو اپنا دوست بنا لو اس سے پہلے تمہارا دشمن انہیں اپنا دوست بنائے۔ میں نے بول دیا، آپ نے سن لیا، ہر چیز کی وضاحتیں بھی ضروری ہیں اور وضاحتیں ضروری بھی نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں اپنے بچوں کو اپنا دوست بنا لو اس سے پہلے تمہارا دشمن انہیں اپنا دوست بنائے۔ دشمن کیا ہے؟ یہ پب جی تمہارے بچوں کا دشمن ہے، یہ لوڈو تمہارے بچوں کا دشمن ہے، یہ موبائل تمہارے بچوں کا دشمن ہے۔ بات اور کھول دوں، مولا کہتے ہیں جب بچہ پریشان ہو اس سے پوچھو بیٹا پریشانی کیا ہے، بیٹا بات کیا ہے؟ بابا کاروبار نہیں ہے، نوکری نہیں لگ رہی ہے، بیٹا ہماری فلاں زمین ہے اسے بیچ کے تمہیں کاروبار کروا دیتے ہیں، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ بیٹا یہ ہے میری جمع پونجی ہے، اسے خرچ کرو، بیٹا گھر میں رہو، باہر نہ جاؤ۔ میں نے ابھی چھوٹے دشمن گنائے ہیں نا، 2 چھوٹے دشمن گنائے ہیں، بڑے دشمن گنانے لگا ہوں۔ اس سے پہلے مولا فرماتے ہیں اپنے بچوں کو اپنا دوست بنا لو اس سے پہلے تمہارا دشمن تمہارے بچوں کو اپنا دوست بنائے۔ اب میں اور دشمن گناؤں؟ تمہارا بچہ ڈپریشن میں آنے کے بعد گھر سے باہر نکلا، آج کا ماحول بڑا سخت ہے، بڑا خراب ماحول ہے، باہر گیا، کیا دیکھا؟ دلی ہے، دلی والے اچھے سے سمجھیں گے، کوئی نشیڑی سگریٹ کا دھواں اڑا رہا ہے، کوئی وہاں پہ سلپا پینے والا ہے، کوئی شراب پینے والا ہے، کوئی جوا کھیلنے والا ہے، کوئی سٹوری سٹا کھیلنے والا ہے، کوئی 1 کا 2، 2 کا 4، 4 کا 5 کرنے والا ہے۔ بچہ گھر سے باہر نکلا، بہت دن سے پریشان ہے، کام نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، اس نے کہا چل اس گلی میں اس جگہ پہ 200 روپے ہوں گے تیرے پاس؟ نہیں ہے، کیا کریں؟ فلاں سے ادھار لے لیتے ہیں۔ لینے کے بعد گئے، ایسا کر تو سٹے میں لگا، 200 کے 400 ہوں گے، 400 کے 800 ہوں گے، 800 کے 1600 ہوں گے۔ سب سے بڑا دشمن، اس نے کہا زیادہ ذہن پریشان ہے، سکون نہیں مل رہا ہے، لے میرے بھائی میں تیرا دوست ہوں، 2 کش مار کے دیکھ، اگر سکون ملے تو اپنا دوست بنا لینا۔ مولا فرماتے ہیں اپنے بچوں کو اپنا دوست بنا لو اس سے پہلے تمہارا دشمن انہیں اپنا دوست بنا لے۔ تو خدا را مولا کے فرمان کو ایسے ہی نہ چھوڑو، دشمن میں نے بتا دیے، اب دوست آپ کو بننا ہے، کیسے اپنے بچوں کو سنبھالنا ہے اور کیسے سمجھنا ہے۔ اپنے بچوں کو اپنا دوست بناؤ، تنہائی میں بیٹھو، بیٹے سے پوچھو بیٹا پریشانی کیا ہے، بات کیا ہے، تو بتا، رزق کی کمی ہے، پیسے کی کمی ہے، کام نہیں لگ رہا ہے، نوکری نہیں لگ رہی ہے، باس پریشان کر رہا ہے، بیٹا بتائے گا، تسلی دو، تشفی دو اور اس کی مدد کرو اور مشورہ دو۔ ایسا نہ ہو تمہاری دوستی تجھے اپنا بنا لے گی، ایسا نہ ہو تمہاری بے رخی اسے کسی اور کا بنا دے۔
नस्लें वीरान होने से बचा लो। मौला फरमाते हैं इससे पहले तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे बच्चों को अपना दोस्त बनाए, उन्हें तुम अपना दोस्त बना लो। पहला तोहफ़ा। दूसरा तोहफ़ा मेरे नौजवानों के लिए, मौला फरमाते हैं जब डिप्रेशन में जाया करो, जब माइंड काम करना छोड़ दे, मौला फरमाते हैं एक फूलों का बादशाह गुलाब का ताज़ा तरीन फूल तोड़ा करो। बेहतरीन तोहफ़ा है नौजवानों के लिए का गुलाब का ताज़ा तरीन फूल तोड़ा करो, उस पर 7 मरतबा सलावात पढ़ने के बाद और अपनी नाक से 5 मरतबा सूंघ लिया करो। अगर ज़हनी सुकून ना मिले तो मैं अली ही नहीं। ज़हनी सुकून चाहिए। डॉक्टर के पास दवाइयाँ खाते हो, पबजी खेलते हो, मोबाइल में व्यस्त रहते हो, मौला फरमाते जब कभी डिप्रेशन दिमाग में, तब कभी बोझ महसूस किया करो, ताज़ा तरीन गुलाब तोड़ा करो। 7 मरतबा सलावात पढ़ने के बाद 5 मरतबा उसे नाक से सूंघ लिया करो। ज़हनी सुकून मिलेगा, जहन बिल्कुल फ्री हो जाएगा। ये तोहफ़ा था नौजवानों के लिए, ये तोहफ़ा था आज की मजलिस का। अपने अल्लाह पे भरोसा रखो। वो रब जब सारी दुनिया सो जाया करती है, वो खुदा तब भी तुम्हारी सदाएं सुनता है। नौजवान परेशान हैं। आज नौजवान सोचते हैं हमने ये गुनाह किए हैं, वो गुनाह किए हैं, हम यहाँ नहीं जा सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। हुर बनना सीखो, हुर बनना। हुसैन ने दरवाज़ों को खोल दिया है। एक आखिरी बात और ख़त्म दुआ, रब्ते मसाइल। ईरान के अंदर एक गिटार बजाने वाला सितार, जानते हैं सितार बजाने वाला, अल्लाह शनासी मार्फत हक़, अल्लाह की मार्फत क्या है, जिस दिल में भी जाती है एक नूर है, एक रोशनी है। अल्लाह जिसे चाहता है अपना बना लेता है। एक गिटार सितार बजाने वाला जगह जगह ईरान की गलियों में घूमकर सितार बजाया करता था, लोगों को खुश किया करता था, गिटार बजाया करता था। एक दिन ऐसा हुआ, मुख्तसर एक दिन ऐसा हुआ, उसके गिटार का तार टूट गया। जैसे ही तार टूटा, गिटार ने बजना बंद कर दिया। वो लेके जो मोची होता है उसको सही करने वाला, उसके पास पहुंचा, तलाश कर रहा था। उसने कहा ये कहाँ सही होगा? उसने कहा वो सामने कुछ हजरात बैठे हैं, उनके पास चले जाओ। वो जब पहुंचा, क्या देखा वहाँ कुछ आलिम दीन, कुछ आयतुल्ला हजरात बैठे हुए थे। उन्होंने कहा क्या हुआ है? कहा मैं ये सितार बजाता हूँ, लोगों के दिल खुश करता हूँ। मेरे इसका जो आला है, ये जो सितार है, इसका तार टूट गया है, मुझे इसे जुड़वाना है। उनमें से एक आयतुल्ला ने कहा ये तुम्हारे जो सितार का तार टूट गया है ये तो जुड़ जाएगा, और जो तुम्हारे दिल का तार तुम्हारे रब से टूट गया है, तो जो तुम्हारे दिल का तार तुम्हारे रब से टूट गया है, उसे कौन जोड़ेगा? का कैसे जुड़ेगा? का मेरे पास आया करो, यहाँ आया करो। कुछ दिन वो हिकायत मासूमीन, अक़बाल मासूमीन, उलूम आइम्मा सीखता रहा। एक दिन बहुत बड़े आयतुल्ला बन गए और उनका नाम रखा गया आयतुल्ला म्यूसिकी। आयतुल्ला म्यूसिकी, बजाने वाले। देखिए नौजवानों, परेशान ना हो कि हम दलदल में चले गए हैं, पलटने का रास्ता नहीं है। खुर बनना सीखो। हुसैन की मजलिसें, हुसैन का मातम, हुसैन के अज़ादार, हुसैन ने दरवाज़ों को वहा कर दिया है। तुम आओ तो सही, निदामत के आंसू बहाओ तो सही, अपने दिल में तंगी महसूस ना किया करो, परेशान ना हुआ करो। हुसैन की अम्मा तुम्हारे हक़ में दुआएं करती हैं। तुम वो हो जिसके लिए ज़ैनब दुआएं करती है। तुम बीबी फ़ातिमा ज़हरा की दुआ हो। तुम्हें बीबी ने दुआओं में तलब किया है, परेशान ना हो। आज पहली मुहर्रम, चांद रात गुजर गई। ज़ैनब ने
اپنی بربادی کا چاند آسمان پہ دیکھ لیا۔ جیسے ہی حسین نے چاند کو دیکھا نا، مولا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا فرماتے ہیں زینب میرے ذبح ہونے کے دن قریب آ گئے ہیں۔ صغرا نے اس چاند کو مدینے میں دیکھا۔ جب 28 رجب المرجب کو یہ قافلہ کربلا کے لیے روانہ ہوا ہے نا، تو حسین پہلے نانا کے روضے پہ گئے ہیں رات کی تاریکی میں، اور جانے کے بعد حسین نے کہا نانا، حسین جا رہا نانا اب کبھی حسین مدینے میں نہیں آئے گا، نانا حسین اب کربلا کو آباد کرے گا، مدینہ اجڑ رہا ہے نانا یہ آپ کا حسین جا رہا ہے۔ راوی لکھتے ہیں حسین نانا کے مزار سے رخصت ہوئے، اماں کی قبر کی طرف چلے۔ حسین ایسے چلے جیسے 6 مہینے کا بچہ گھٹنیوں میں چلتا ہے۔ حسین 6 مہینے کے بچے کی طرح اپنی اماں کی قبر پہ پہنچے اور قبر سے لپٹ کے کہا جنگل میں دل کے پیاروں کی بستی بسائے گا، اماں حسین اپنا مدینے میں آئے، اماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو، اور زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو۔ حسین چلے۔ عبداللہ فرماتا ہے جب قافلہ تیار ہونے لگا، حسین ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بی بی سوار ہوتی ہے، ایک بی بی سوار ہوئی، محمل تیار ہوئے، کجاوے تیار ہوئے، قافلہ چلنے لگا۔ ادھر جیسے جیسے قافلہ تیار ہونے لگا، صغرا بیمار ہونے لگی۔ حسین کی 6 برس کی بیٹی صغرا بستر علالت پہ آ گئی۔ اب جیسے ہی قافلہ جانے لگا، ایک ایک بی بی صغرا سے رخصت ہونے لگی۔ صغرا ہم جا رہے ہیں، صغرا اپنا خیال رکھنا۔ حسین نے کہا بیٹی صغرا نانا کے مزار پہ جانا، شمع روشن کرنا، چراغاں کر کے آ جایا کرنا۔ صغرا سے ایک ایک وصیت کرنے لگا، ایک ایک اپنی اپنی بات کہنے لگے، سب رخصت ہو گئے۔ ایک مرتبہ جب قافلہ چلنے لگا، صغرا نے بی بی ام المؤمنین کے بازو کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد کہا نانی اماں میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ سب لوگ سفر پہ جاتے ہوئے کیسے لگتے ہیں۔ ایک مرتبہ بی بی ام المؤمنین نے بیمار صغرا کو بستر سے اٹھایا اور زہرا کے گھر کے دروازے پہ لا کے بٹھا دیا۔ پہلے عباس کا رہبار گزرا، صغرا نے ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑا، وہ فضل کے بابا اگر صغرا کو لے جاتے تو کیا تھا، محضر نامے میں میرا بھی نام لکھ دیتے، میں سب کا نام لکھا۔ صغرا اپنی نہیں تھی، صغرا پڑھائی تھی، سکینہ کا نام لکھ دیا، ارے صغرا کا نام لکھا۔ اچھا چچا کوئی بات نہیں، بولے چچا آخری سلام، خدا حافظ، اللہ آپ کا ناصر و مددگار، حسین کا رہبار۔ ارے غریب بیٹی کو لے جاتے بابا، ارے میں کنیزوں کی طرح چلتی، میں ہماری میں نہ بیٹھتی، میں کچھاووں میں نہ بیٹھتی۔ ارے صغرا کو اگر کہتے تو صغرا پیدل سفر کر لیتی۔ حسین کو سلام کیا، حسین چلے گئے۔ ام المؤمنین ایک ایک کو بتاتی جاتی ہیں بیٹی اب عباس کا رہبار، اب حسین کا رہبار، اب محمد، اب قاسم آئے، ایک ایک کا رہبار جاتا رہا۔ صغرا سب سے رخصت ہوتی رہی۔ عزادارو بس دل پہ ہاتھ رکھ لیجئے گا، میں نے مجلس کو ختم کر دیا۔ اب ایک ایسا رہبار آیا، اب صغرا تاب نہ رہی، صغرا نے کمر کو تھاما اور کھڑی ہوئی۔ کھڑے ہونے کے بعد ام المؤمنین کا ہاتھ پکڑا، کہا نانی اب نہ بتانا، میں جانتی ہوں میرا اکبر آ گیا، ارے میں بچپن سے انگلی پکڑ کے چلی ہوں، ارے میں اکبر کی خوشبو کو پہچانتی ہوں۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے، خدا آپ کے نوجوان سلامت رکھے، خدا آپ کے سینے سلامت رکھے۔ کہا نانی اماں میں پہچانتی ہوں میرا اکبر آ گیا، میرا اکبر آ گیا۔ عزادارو اکبر کا رہبار قریب آیا، صغرا سامنے آئی، آنے کے بعد صغرا نے ننھے ننھے ہاتھوں سے ریت کو اکٹھا کیا، اکبر کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا، اکبر بھیا رہبار سے نیچے آ۔ اکبر نیچے اترے، اترنے کے بعد صغرا کو
کلیجے سے لگ گیا۔ جزاک اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ صغرا کو کلیجے سے لگایا۔ ہاں میری بہن بتاؤ صغرا کیا بات ہے؟ کہا بھیا اس ریت پہ اپنے قدموں کو رکھ دے۔ اکبر نے فرمایا صغرا کیا کرے گی؟ کہا اکبر تم چلے جاؤ گے، یہ بات تمہارے نشان قدم پہ اپنے رخسار کو رکھ کے تیرا انتظار کرے گی۔ اب تو آجا اکبر، اب تو آجا اکبر۔ اکبر چلے گئے، کربلا بس گئی۔ 9 محرم اکبر کے سینے میں برچھی، صغرا انتظار کر رہی ہے۔ 7 محرم گزر گیا، بھیا تمہیں ہماری محبت ذرا نہیں، تمہیں ہمیں ذرا کی کچھ انتہا نہیں۔ سچ کہتے ہیں جہاں میں اس میں وفا نہیں، اور تقدیر سے گلا ہے کسی سے گلا نہیں۔ کس سے کہوں تو مجھے مصیبت گزر گئی، پوچھا نہ تم نے جیتی ہے صغرا کہ مر گئی۔ ہمارے علاقے کے واسطہ محمد علیہ واسطہ چاہتا ہوں ہم نے جو پریشان حال ہیں ان پریشانیوں کو دور کرنا، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان اللہ نے دنیا عطا فرما۔ بارے اللہ جو حجوزارہ کے مقامی ہیں انہیں حجوزارہ سے مشرف کرنا۔ بارے اللہ کی جو واسطہ ہے حضرت زہرا کا جو واسطہ ہے قبول کی جو محبت کا ہمارے ایمان کے ظہور میں تاثیر کرنا، تاثیر کرنا۔ اللہم اجب لبیک الفراج، اللہم اجب لبیک